السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ مصلیٰ علی محمد وآلہ ومن تلا۔ یہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس میں حمد بھی ہے، درود بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ الحمد للہ مصلیٰ علی محمد وآلہ ومن تلا، آمین۔ چلیں آج کا سیشن ہم شروع کرتے ہیں، اور یہ ہے اباؤٹ عقیدہ۔ عقیدہ کے بارے میں پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آخرت پہ ایمان۔ اللہ پر ایمان پہلے ہے، ٹھیک ہے، مزید ہم تفصیل اس کی جانتے ہیں۔ چلیں، یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے تمام اعمال اور آخرت کا مدار اسی پہ ہے۔ بندوں پر سب سے پہلے جو چیز واجب ہے وہ اللہ کی معرفت ہے، کہ اللہ کی پہچان ہو، اللہ کو اکیلا واحد لا شریک تسلیم کرنا، بندوں پر سب سے پہلے یہ چیز واجب ہے۔ تو بندوں پر کیا واجب ہے؟ بندوں پر سب سے پہلے اللہ کی معرفت کے ذریعے توحید کو تسلیم کرنا واجب ہے۔ رائٹ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ اور پتہ ہے یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ بخاری مسلم یہ دو حدیث کی صحیح ترین کتابیں ہیں۔ ان میں موجود احادیث کو متفق علیہ بھی کہتے ہیں، اور ان دونوں کتابوں کا ایک نام صحیحین بھی ہے۔ صحیحین نا، یہ 2 کے لیے آتا ہے، یعنی 2 صحیح کتابیں۔ قرآن کے بعد 2 صحیح ترین کون سی کتابیں ہیں؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ جی ماشاء اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کے ملک کی طرف بھیجتے ہوئے فرمایا تھا، تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، سب سے پہلے تم انہیں توحید کی دعوت دینا۔ تو بندوں پر سب سے پہلے اللہ کی معرفت کے ذریعے توحید کو تسلیم کرنا ہے۔ اللہ کی معرفت کے بعد، اس کی توحید کو تسلیم کرنے کے بعد بندوں پر جو چیز واجب ہے وہ اپنی تخلیق کے یعنی پیدا ہونے کے مقصد کو پہچاننا ہے۔ یعنی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ بتائیں گی؟ جی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ماشاء اللہ۔ پتہ ہے کیوں؟ یہ قرآن میں لکھا ہے، سورہ الذاریات میں ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ کیا آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ صرف انسان اور جنات ہی کیوں؟ باقی بھی تو مخلوقات ہیں، کیا ان پر اللہ کی عبادت فرض نہیں ہے؟ کیونکہ جانور کے پاس کوئی عقل ہی نہیں ہے۔ بالکل ہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل، شعور، اختیار نہیں دیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو دیا۔ باقی ساری مخلوقات آٹو پہ ہیں، یعنی وہ ڈیزائن ہی ایسے کی گئی ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کریں۔ آپ نے وہ دیکھا تھا نا ایک برڈ کو کہ جو اللہ اکبر کہہ رہا تھا، وہ ویڈیو دیکھی تھی؟ جی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بالکل۔ کون کہہ رہا تھا؟ ایک شارٹ کلپ بہت وائرل ہو رہا ہے کہ جس میں یہ دیکھا گیا ہے، ایک برڈ اس طرح کی آوازیں نکال رہا تھا کہ سننے سے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے۔ تو بچے بہت محظوظ ہوئے اس سے، اور یہ اللہ کی ایک نشانی ہے، وگرنہ جیسے اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر مخلوق، ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے، جیسے ہے نا یسبح للہ، اسی طرح اللہ کو سجدہ بھی کرتی ہے، جاندار غیر جاندار ہر چیز، درخت، پتھر، جو بھی آسمان میں ہے، جو بھی زمین میں ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور اسی طرح اللہ کو سجدہ کرتی ہے، اور اللہ سے دعا مانگتی ہے۔ جو بھی چیز انہیں ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ سورۃ رحمان میں ہے یسألہ، وہ اللہ سے سوال کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی کوئی ریزر، پینسل، پین، کوئی بھی چیز چاہیے تو سب سے پہلے اپنے رب سے دعا مانگ لیں۔ پھر ہاں اللہ تعالیٰ نے والدین، گھر والے جو رشتے بنائے ہیں، آپ اپنی ضروریات انہیں بتا سکتے ہیں، کیونکہ یہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، ماں باپ کو ضروریات پوری کرنے کا، تو جو موجود ہو آپ اس سے
چونکہ اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے اس کی طرف اس کی توجہ یا اپنی ضرورت کا بتا سکتے ہیں. لیکن جو موجود نہ ہو اور اسی طرح جو دنیا سے چلے گئے ہوں، خواہ کوئی کتنا نیکوکار ہو، آپ اس سے غائبانہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے فلاں تو ہماری سن یا تو ہمیں یہ چیز دے. نہ تو وہ سن سکتے ہیں نہ وہ دے سکتے ہیں، بلکہ وہ تو خود بھی کس سے مانگتے تھے؟ اللہ. نماز میں ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور پھر بعد میں مزار پہ جا کے مانگ رہے ہوتے ہیں. ہاں، یہ بھی آپ نے پوائنٹ ٹھیک کہا کہ جو ہمارے ادھر انفارچونیٹلی پاکستان میں مزار دربار اور یہ چیزیں ہیں، ایون نماز پڑھنے والے نماز میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، پھر وہ قبروں پہ درباروں پہ جا کے ان سے بھی مدد مانگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز کیا کہلاتی ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ شرک. جی، یہ شرک ہے. اور جو بندوں پہ توحید کو تسلیم کرنا واجب ہے، یہ اس کی خلاف ورزی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اللہ کی معرفت کے بعد قرآن میں ہے کہ انسانوں کو اور جنوں کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت بندے کے ہر اس قول اور فعل کو کہتے ہیں جس کے کہنے یا کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہو اور اس پر راضی ہوتا ہو، خواہ وہ قول ظاہر ہو یا باطنی ہو. بالکل، یعنی جو بھی کام، حتیٰ کہ ایون آپ کا اچھے کپڑے پہننا، آپ کا کھانا کھانا، آپ کا اسکول جانا، جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اللہ کی خوشی کی خاطر اور اس کے حکم کے مطابق کریں، یہ چیز عبادت کہلاتی ہے. تو ہمیں ہر کام کرتے ہوئے یہ سوچ لینا چاہیے کہ کہیں یہ اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہے، کیونکہ یہ تو عبادت نہیں ہوگا. اور اسی طرح ساتھ یہ بھی ارادہ کر لینا چاہیے، یہ سوچ لینا چاہیے، اسے نیت کہتے ہیں، یہ نیت کر لیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. اچھا بے شک وہ یوں نہیں ہے کہ پریکٹیکلی آپ کر رہے ہوں، ایون کہ اگر آپ یہ ارادہ کرتے ہیں، دل میں یہ سوچ لیتے ہیں کہ جب میرے پاس پیسے آئیں گے میں اللہ کی راہ میں دوں گا، یا اسی طرح میں چیریٹی کروں گا، یا اسی طرح میں نیکی کے کام کروں گا، کوئی بھی اچھی سوچ، وہ بھی عبادت ہوتی ہے. اسی لیے جیسے آپ نے اس کی کمپلیٹ ڈیفینیشن بتائی کہ ظاہری ہو باطنی ہو، جو بھی قول یعنی بات یا فعل یعنی کام آپ اللہ کے حکم کے مطابق اس کی رضا کے حصول کے لیے کرتے ہیں تو وہ عبادت کہلاتی ہے. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مصلی پہ کھڑے ہیں تو عبادت ہے، بلکہ اگر آپ اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کو کوئی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے. جیسے ہبا مجھے ویجیٹیبلز سبزیاں بنا کے دیتی ہے تو یہ بھی عبادت ہے. جیسے کوئی بڑا بھائی اپنے چھوٹے بہن بھائی کا خیال کرتا ہے کہ میری ماما آرام کر لیں یا ان کو تھوڑی سہولت ہو جائے، یا بابا کی چیزوں کی کیئر کرنا، سنبھال کے رکھنا، ان کو اٹھا کے دینا، یہ سب چیزیں عبادت ہے. یعنی ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی عبادت ہے. اور جب ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر اپنی سستی میں یا صرف گیمنگ میں، وہ بھی شیطانی ویڈیو موبائل گیمز، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو بھول رہے ہیں. تو آپ کے حصے میں اعمال نامے میں گناہ لکھا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے اعمال نامہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں ہمارا ریکارڈ لکھا جاتا ہے اور کتنے گناہ کیے ہیں، کتنی نیکیاں کیے ہیں. جی اچھا، جو فرشتے ہماری نیکیاں لکھ رہے ہوتے ہیں اور جو ہمارے گناہ بھی لکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے نام کیا ہیں؟ اچھا یہ بہت سارے فرشتے ہیں، صبح کے الگ، شام کے الگ، ہر وقت ہماری ہر چیز کو لکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، بے شک تم پر نگہبان یعنی فرشتے مقرر ہیں جو نگہبانی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کرامن کاتبین سے کیا ہے کہ وہ بہت عزت والے لکھنے والے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. آج کے سبق میں ہم نے کیا پڑھا، ایک بار ریوائز کر لیں. بندوں پر سب سے پہلے اللہ کی معرفت کے ذریعے توحید کو تسلیم کرنا واجب ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور مخلوقات میں سے ایک اور مخلوق جنات بھی اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. جیسے اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ بندے کی ہر وہ بات یا کام جس کو وہ اللہ کی رضا کی خاطر کر رہا ہو، خواہ وہ ظاہری ہو یعنی پریکٹیکلی کر رہا ہو، یا دل میں کوئی بات چھپی ہوئی ہوتی ہے لیکن اس سے ارادہ، اس کی نیت
رب کی رضا ہی ہو۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ اچھے کام کر کے، لوگوں کی مدد کر کے اللہ کو خوش کرنا چاہیے، تاکہ وہ ہماری باتوں کو اور ہمارے کاموں کو ایز اے عبادہ لکھ لے اور ہمارا اعمال نامہ نیکیوں سے بھر جائے۔ اگلی نشست میں ہم اور بہت ساری اچھی باتیں کریں گے، توحید کے بارے میں، سنت کے بارے میں، اسلام اور ایمان کے بارے میں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام